ایران اور عراق میں گزشتہ ہفتے شدید بارشیں ہوتی رہیں۔ آخر اس موسمیاتی جنگ کے باعث ایران میں خشک سالی کس سطح تک پہنچ چکی تھی؟ کیا خشک سالی کی وجہ سے دارالحکومت تہران سے شفٹ کرنے کا بھی ارادہ کیا جا رہا تھا؟ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا۔ ایرانی حکام مختلف ادوار میں اس حوالے سے امریکہ پر کیا الزامات عائد کرتے رہے؟ آپریشن پوپائے کیا تھا؟ پروجیکٹ ہارپ کیا ہے؟ کیا یہ موسمی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ ایران میں حالیہ موسمی تبدیلی کس واقعے کے بعد رونما ہوئی؟ ایرانی حکام اور انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹکر کارلسن، انہوں نے اس ٹاپک پر ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں اور کیا پاکستان یا دیگر مسلم ممالک میں بھی ایسے موسمی ہتھیار استعمال کیے گئے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ایران اور عراق میں گزشتہ ہفتے شدید بارشیں ہوتی رہیں۔ یہ بارشیں برسوں بلکہ دہائیوں کی خشک سالی کے بعد ایک ایسے وقت میں ہوئیں جب امریکہ ایران جنگ کے دوران ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں کچھ امریکی ریڈارز تباہ کر دیے۔ اس کے بعد سے انٹرنیٹ پر یہ دعوے گردش کرتے رہے کہ ان ریڈارز کو ایران اور عراق میں موسمیاتی جنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، جو امریکہ نے ایران اور عراق پر دہائیوں سے مسلط کر رکھی تھی۔ تو حضور، آخر اس موسمیاتی جنگ کے باعث ایران میں خشک سالی کس سطح تک پہنچ چکی تھی؟ کیا خشک سالی کی وجہ سے دارالحکومت تہران سے شفٹ کرنے کا بھی ارادہ کیا جا رہا تھا؟ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا۔ ایرانی حکام مختلف ادوار میں اس حوالے سے امریکہ پر کیا الزامات عائد کرتے رہے؟ آپریشن پوپائے کیا تھا؟ پروجیکٹ ہارپ کیا ہے؟ کیا یہ موسمی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ ایران میں حالیہ موسمی تبدیلی کس واقعے کے بعد رونما ہوئی؟ ایرانی حکام اور انٹرنیٹ پر لاکھوں لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ٹکر کارلسن، مشہور امریکی ایک تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اس ٹاپک پر ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں اور کیا پاکستان یا دیگر مسلم ممالک میں بھی ایسے موسمی ہتھیار استعمال کیے گئے؟ اور آخر میں ایک مختصر سا تجزیہ۔ تو آج حضور اس سب پر بات ہوگی، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضور، ایران کو پچھلی ایک دہائی بالخصوص 2020 کے بعد سے شدید ترین خشک سالی کا سامنا تھا۔ 2025 تک یہ ایرانی تاریخ کی بدترین خشک سالی بن گئی۔ کئی برسوں تک بارش کی مقدار جو تاریخی اوسط تھی اس سے بہت کم رہی۔ تہران میں ایک حالیہ سال میں صرف 158 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو نارمل سے 42% تک کم ہے۔ کچھ ادوار میں تو یہ کمی 90% تک پہنچ گئی۔ تہران کے 5 اہم ریزروائرز ہیں، جن میں لار ہے، لتیان ہے، امیر کبیر ہے، طالقان ہے اور ماملو شامل ہیں۔ ان میں پانی انتہائی کم سطح، خطرناک حد تک پہنچ گیا، اس سے بھی کم ہو گیا، فل کیپیسٹی کا، یعنی صرف 10 سے 20%۔ کچھ رپورٹس تو یہ بتاتی ہیں کہ جو انفرادی ڈیمز ہیں ان کی سطح 1 سے 8% تک پہنچ گئی۔ زیر زمین پانی کے زیادہ استعمال کی وجہ سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی، جس کی وجہ سے زمین اندر دھنسنا شروع ہو گئی، جسے لینڈ سبسیڈنس کہا جاتا ہے، اور کچھ علاقوں میں زمین سالانہ 35 سینٹی میٹر تک بیٹھ گئی۔ یہ تبدیلیاں زیر زمین پانی کے ذخائر کی ان کی صلاحیت کو بھی مستقل طور پر کم کر رہی تھیں۔ دارالحکومت تہران، جس کی آبادی تقریباً 9 سے 10 ملین ہے، اور اگر میٹرو ایریا بھی شامل کر لیا جائے تو 15 ملین تک پہنچ جاتی ہے، یہ قومی پانی کے وسائل کا ایک بڑا حصہ استعمال کرتا ہے۔ آبادی میں اضافہ، زراعت میں پانی کا غیر مؤثر استعمال اور پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہ بحران مزید شدت اختیار کر گیا۔ نومبر 2025 میں صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا کہ تہران ماحولیاتی طور پر ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ دارالحکومت کو زیادہ مرطوب جنوبی ساحلی علاقوں میں منتقل کیا جائے، لیکن اس منصوبے کے لیے اربوں ڈالر درکار تھے اور اسے مکمل ہونے میں کئی دہائیاں لگ سکتی تھیں۔
بارش نہ ہونے کی صورت میں جزوی انخلا یا واٹر راشننگ کی باتیں ہو رہی تھیں. کچھ علاقوں میں پانی کا پریشر نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا اور ڈے 0 یعنی وہ دن جس دن پانی بالکل ختم ہو جائے گا، ایسے سیناریو کا بھی خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا. کئی دہائیوں سے پانی کی کمی کی وارننگز دی جا رہی تھیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے حالات ابتر ہو رہے تھے. گزشتہ 30 سالوں میں درجہ حرارت تقریباً 1.8 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا تھا اور بارشیں ہر سال کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھیں. ماہرین کی رائے میں اس میں شاید کچھ انتظامی غلطیوں کا بھی ہاتھ تھا، جیسے کہ ڈیموں کی تعمیر جس کی وجہ سے دریاؤں کے بہاؤ وہ بدل گیا، زیر زمین پانی کی زیادہ پمپنگ اور ایسی فصلوں کی کاشت جن کو زیادہ پانی درکار ہوتا ہے. ایرانی رہنماؤں اور عہدیداران نے بارہا اس خشک سالی کو غیر ملکی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا. خاص طور پر امریکہ، اسرائیل، نیٹو اور بعض اپنے پڑوسی ممالک پر وہ یہ الزام لگاتے تھے. انہوں نے اسے ویدر وارفیئر یعنی موسمی جنگ یا کلاؤڈ تھیفٹ یعنی بادلوں کی چوری کا نام دیا. 2011 میں اس وقت کے صدر محمود احمدی نژاد نے ایران کے دشمنوں پر الزام لگایا کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے مصنوعی خشک سالی پیدا کر رہے ہیں. 2018 میں بریگیڈیئر جنرل غلام رضا جلالی جو ایران کی سول ڈیفنس آرگنائزیشن کے سربراہ تھے نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے بادل اور برف چوری کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نمی پیدا کرنے والے موسمی نظاموں کو ایران پہنچنے سے پہلے ہی بنجر بنا دیتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ سائنسی ثبوت موجود ہیں کہ بحیرہ روم کے اوپر موسم کے بارش برسانے کی صلاحیت کو ادھر ہی سلب کر لیا جاتا ہے. حال ہی میں 2025 میں واٹر ریزروائرز کے ماہر محسن اربابین نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اسرائیل 40 سال سے ایران کی طرف آنے والے بادلوں کا رخ موڑ رہے ہیں. انہوں نے سیٹلائٹ امیجز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پیٹرن ترکی، آذربائیجان اور آرمینیا کی طرف شفٹ کر دیے جاتے ہیں، ان کا منہ موڑ دیا جاتا ہے. ایرانی سائنسدان اور عہدیداران نیٹو پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بارش میں کمی کے ذریعے خوراک کی سپلائی کی قلت پیدا کر رہے ہیں تاکہ آبادی کو غیر مستحکم کیا جا سکے. یہ الزامات ایران کی گزشتہ برسوں کی خشک سالی کو ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ قرار دیتے ہیں، جس کا مقصد براہ راست فوجی کارروائی کیے بغیر زراعت اور مویشیوں کی پیداوار میں کمی اور سماجی عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے. اس سال کے آغاز میں ایران میں ہوئے بڑے پیمانے کے احتجاجی مظاہروں کی ایک وجہ فوڈ اینڈ واٹر شارٹیج بھی تھی، جس کی وجہ سے جب قلت ہو گئی خوراک کی، فوڈ کی، تو ان کی پرائسز ہائیک اوپر چلی گئی، مہنگی ہو گئی، خوراک مہنگی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئیں. اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پانی کی کمی ہو گئی، اور ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا. ایک بہت بڑی وجہ تھی. اور آپ دیکھیے کہ انڈائریکٹلی کس طریقے سے یہ لوگ کامیاب ہو رہے تھے کہ انہوں نے ویدر وارفیئر کے ذریعے لوگوں کو اکسا دیا، وہ اس نہج پہ لے آئے کہ وہ اپنی حکومت کے باہر نکل آئے. اچھا حضور، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ الزامات کوئی بے بنیاد طور پر لگائے جا رہے ہیں. موسم میں امریکی مداخلت کی دستاویزی تاریخ موجود ہے. سب سے مشہور آپریشن پوپائے ہے، جسے پروجیکٹ پوپائے بھی کہا جاتا ہے. یہ 1967 سے 1972 تک ویتنام جنگ کے دوران چلایا گیا. یہ امریکی ایئر فورس کا انتہائی خفیہ پروگرام تھا جو تھائی لینڈ کے اڈوں سے چلایا گیا. CIA بھی اس پروگرام کا حصہ تھا. اس میں لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام میں ہوچی من ٹریل کے اوپر کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی. طیاروں نے بادلوں میں سلور آیوڈائڈ چھوڑا تاکہ مونسون کے موسم کو طول دیا جا سکے، بارشیں مزید ہوں. مقصد کیا تھا کہ جو کچی سڑکیں ہیں ان پر کیچڑ اور دلدل پیدا کیا جائے، لینڈ سلائڈنگ کرائی جائے، اور جو شمالی ویتنامی فورسز ہیں ان کی سپلائی لائنز کو روک دیا جائے. ٹیسٹ میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ تھی. 82% سیڈڈ بادلوں میں جلدی بارش ہونے لگی. اور اس کے بعد تو حضور جب ٹیسٹ کامیاب ہو گئے تو ہزاروں مشنز فلائی کیے گئے. اور یہ تاریخ میں موسم کو ٹیکٹیکل ویپن کے طور پر، ٹیکٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی پہلی مثال تھی. یہ پروگرام بعد میں تنازعات کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد اسے ختم کر دیا گیا. اور 1977 میں انوائرمنٹل ماڈیفیکیشن کنونشن (ENMOD) پاس ہوا، جس نے بین الاقوامی تنازعات میں موسم کی تبدیلی کو جنگی مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنا ممنوع قرار دے دیا. اگرچہ اپنے ملک کے اندر سویلین مقاصد کے لیے اس کے استعمال کی پھر بھی اجازت تھی. اچھا حضور، یہ واحد مثال نہیں ہے. موسمیاتی جنگ کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک بہت ہی مؤثر امریکی ہتھیار ہارپ بھی ہے. ہارپ یعنی کہ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام.
یہ الاسکا کے گیکونا میں واقع ایک آئنوسفیرک ریسرچ فیسلٹی ہے. آئنوسفیئر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ایٹماسفیئر ہے نا، اس کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. زمین سے لے کے کچھ حصہ اوپر تک اس کو کہتے ہیں یہ ٹراپوسفیئر ہے. اس سے اوپر کا جو کچھ ایریا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹوسفیئر ہے. اس کے اوپر کا جو ایریا اس کو کہتے ہیں یہ آئنوسفیئر ہے. یہ تقریباً 40-50 کلومیٹر آسمان کے اوپر آپ جائیں تو 40-50 سے لے کے 600 کلومیٹر تک کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، اور کیسے کام کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو امریکن فوج نے شروع کیا تھا اور ان کا جو ڈارپا ہے، ڈیفینس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی، اس کی فنڈنگ سے یہ شروع ہوا اور بعد ازاں اسے یونیورسٹی آف الاسکا فیئر بینک کے حوالے کر دیا گیا. اب اس میں ہے کیا؟ اس میں 180 ہائی پاور ریڈیو اینٹیناز ہیں. ان کا ایک بہت بڑا ارے ہے، ہائی پاور اینٹیناز کا ارے، 180 اینٹیناز کا. اور یہ ہائی فریکوینسی پر کام کرتے ہیں. ہائی فریکوینسی ویوز کیا ہوتی ہیں؟ جو 3 سے 30 میگا ہرٹز کی فریکوینسیز، ان کو یہ ہائی فریکوینسی کہا جاتا ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں کہ ہائی پاور ان کے پاس یہ اینٹیناز ہیں اور اس سے یہ ہائی فریکوینسی یعنی کہ 3 سے 30 میگا ہرٹز کی فریکوینسیز، اور یہ ٹارگٹ کرتے ہیں آئنوسفیئر میں، فضا میں اس کے مخصوص چھوٹے چھوٹے حصوں پر، چھوٹے چھوٹے پیچز پر نا ہٹ کرتے ہیں. اور جب اتنی ہائی پاور کی بیمز ایک جگہ پر مرکوز ہو کر ان کو فوکس کر کے اس جگہ پر ہٹ کیا جاتا ہے تو وہ حصہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں آئنائزیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے موسم کو کنٹرول کیا جاتا ہے. صرف اسی طرح نہیں بلکہ زمین کے اندر جہاں پر ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، جہاں پر 2 پلیٹس آپس میں ملتی ہیں، جہاں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر سے زلزلے آ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اور اس ہارپ کے ذریعے وہاں سے ریفلیکٹ کر کے اس طرح کی جگہوں کو چھیڑا جاتا ہے اور وہاں پر زلزلے بھی پیدا کیے جاتے ہیں. اور بارشوں کے ذریعے پانیوں کے رخ موڑ کر سیلاب بھی لائے جاتے ہیں. حالانکہ جو کلیمڈ مقصد ہے ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریڈیو کمیونیکیشن ہے، نیویگیشن ہے، نگرانی ہے، اور قدرتی مظاہر جیسے کہ اورورا ہوتا ہے. اورورل یہ شمالی قطب کی رنگین روشنیاں ہیں، بڑی مزیدار قسم کی، آپ یہ ٹی وی یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر، ان کو اورورا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ریڈیو کمیونیکیشن کے لیے، نیویگیشن کے لیے، اور یہ اورورا کی اس کے مشاہدے کے لیے، مطالعے کے لیے ہم نے یہ بنایا ہوا ہے. اور آفیشیل طور پر حضور یہ بتاتے ہیں کہ یہ سائنسی ٹول ہے اور یہ موسم پر تو اثر انداز ہوتا ہی نہیں ہے جناب. اور وہ کہتے ہیں کہ جی موسم تو ٹراپوسفیئر میں بنتے ہیں اور یہ تو آئنوسفیئر پہ کام کرتا ہے. لیکن حضور یہ بات یقین کی حد تک مانی جاتی ہے کہ اسے اور اس جیسے سسٹمز کو موسمیاتی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ گلوبل ویدر کنٹرول، زلزلے پیدا کرنے، سیلاب لانے، طوفانوں کو سٹیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یو ایس، نیٹو اور اسرائیل کے پاس ویدر وارز کا ایک مؤثر ہتھیار ہے. سائنسدان آفیشیل ذرائع یہ کہہ کر ان دعووں کو مسترد تو کرتے ہیں کہ اس کی انرجی قدرتی سولر یا ماحولیاتی قوتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن دنیا کا ماننا یہی ہے کہ حضور یہ ویدر وار کے ہتھیار ہیں. اچھا حضور، ایران کی مخصوص صورتحال کی بات کروں تو ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ گلف سٹیٹس میں یو ایس بیسز اور انفراسٹرکچر پر حملوں کے دوران ایک مبینہ ویدر ماڈیفیکیشن نیٹ ورک تھا جس کو کہ نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ اچانک بدلا نہیں بلکہ الٹ گیا، 180 ڈگریز ریورس ہو گیا. ایران اور عراق دونوں ممالک میں ہفتہ وار شدید بارشیں شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ ایران کے کچھ علاقوں میں برف باری تک ہوئی. درجہ حرارت میں تقریباً 5 ڈگری سینٹی گریڈ کمی ریکارڈ کی گئی. وہ ڈیم جن میں 10% سے زیادہ پانی نہ تھا اوور فلو ہونے لگے اور زیر زمین پانی دوبارہ بھرنا شروع ہو گیا، اس کی سطح بھی بلند ہونے لگی. ایرانی ذرائع کے مطابق جن مبینہ ٹارگٹس کو تباہ کرنے سے یہ موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان میں قطر میں AN/FPS 132 ارلی وارننگ رڈار تھا. اس کے علاوہ جارڈن کے موفق سلطی ایئر بیس پر تھارڈ میزائل ڈیفنس سے منسلک AN/TPY-2 رڈار تھا، اور اس کے علاوہ UAE، بحرین، کویت اور سعودی عربیہ میں اس جیسی دیگر سہولیات شامل تھیں. اور اس نظریے کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سسٹمز یا ان سے منسلک فیسلٹیز ایک بہت بڑے علاقائی گرڈ کا حصہ تھیں جو بادلوں کی مینیپولیشن، آئنوسفیرک ہیٹنگ اور بارش کو ایران عراق سے موڑنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. ان کی تباہی سے دونوں ممالک میں موسم کا نقشہ راتوں رات الٹ گیا. ایران کے کابل میں سفارت خانے نے ایک بیان دیا ہے، ایک پوسٹ کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ UAE میں سیکرٹ کلاؤڈ سیڈنگ اینڈ ویدر مینیپولیشن سینٹر کی تباہی سے
علاقائی موسم بدل گیا ہے. ریزروائرز تیزی سے بھرنے لگے اور تہران میں خشک سالی کا خطرہ کم ہو گیا. کچھ رپورٹس میں بتایا گیا کہ ناقابل یقین بارشیں ہوئیں. عراق کے ایک بڑے ڈیم نے کئی سال بعد 100% صلاحیت تک پہنچنے پر گیٹس کھول دیے اور زیر زمین پانی کے چشمے اوور فلو ہونے لگے. اچھا، انٹرنیٹ پر یہ بحث بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ امریکہ کئی دہائیوں سے یہ کلاؤڈ سیڈنگ سسٹمز یا جیو انجینئرنگ آپریشنز چلا رہا ہے تاکہ ایران اور عراق میں مصنوعی خشک سالی اور ڈیزرٹیفیکیشن پیدا کی جا سکے، انہیں صحراؤں میں تبدیل کر دیا جائے جس سے زراعت اور مویشیوں کی پیداوار متاثر ہو اور یہ ممالک آہستہ آہستہ غیر مستحکم ہو جائیں. یو اے ای اور سعودی عرب عوامی طور پر یہ کلاؤڈ سیڈنگ پروگرامز چلاتے ہیں. یہ طیاروں سے پوٹاشیم کلورائڈ اور سلور آئیڈائڈ جیسی نمکیات چھوڑ کر مقامی بارشیں بڑھاتے ہیں اور اسے سرکاری طور پر پانی کی کمی کا حل بھی بتایا جاتا ہے. یہ جو ایرانی تھیریز ہیں وہ انہیں کہتی ہیں کہ جی یہ یو ایس ملٹری کے ٹیک سے یہ منسلک ہیں اور یہ ایران جیسے ہمسایوں کے خلاف آفینسو ٹول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے حملوں نے انہیں آف لائن کر دیا اور کئی دہائیوں کی خشک سالی ختم ہو گئی. اچھا حضور، ٹکر کارلسن نے جو کہ مشہور امریکی مبصر ہیں، انہوں نے نومبر 2025 میں ڈین وگنگٹن جو جیو انجینئرنگ کے سخت ناقد ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا اسی موضوع پر. اور وگنگٹن نے دلیل دی کہ موسم کی تبدیلی کی ٹیکنالوجی آپریشن پوپائے جیسے تاریخی پریسیڈنٹ سے آگے بڑھ کر بہت ترقی کر چکی ہے اور اسے وارفیئر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایرانی رہنماؤں کے بیانات کا حوالہ دیا کہ نیٹو 40 سال سے بارش پر کنٹرول کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد ٹارگٹ کیے گئے ممالک، جن میں کہ ایران کا نام بھی آتا ہے اور کچھ اور انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے بس اتنا کہا کہ جی ٹارگٹ کیے گئے ممالک نے once in 1000 years کی خشک سالی دیکھی. 1000 سال کی، ملینیا کی ایسی خشک سالیاں انہوں نے 1000 سالوں میں نہیں دیکھی جو اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بغیر کلائمیٹ انٹرونشن کے میتھمیٹیکلی پاسبل نہیں ہے. انہوں نے ایروسول سپریئنگ سے پریشر سسٹمز مینیپولیٹ کرنے کہ سپرے کرتے ہیں جس سے تاکہ جو ایئر پریشر ہے وہ ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا جائے. طوفانوں کو سٹیئر کرنے، آئنوسفیرک ہیٹرنگ جو میں نے آپ کو بتایا ہارپ سے وہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا اس سے بارش کے پیٹرنز کو غیر مستحکم کر کے خوراک کی سپلائی اور آبادی کو غیر مستحکم کیا جاتا ہے. وگنگٹن نے بتایا کہ 1977 کی وہ جو اینموڈ ٹریٹی تھی اس میں اس کے جنگی استعمال پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ڈومیسٹک یا کوورٹ آپریشنز آج بھی جاری ہیں. انہوں نے چین کی سنو انجینئرنگ کی مثال بھی دی. اور ٹکر کارلسن کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس نے اسے دشمن ممالک جیسے ایران کے خلاف ماحولیاتی سیبوٹاژ کے طور پر پیش کیا کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اچھا، اب جو ماہرین ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں خصوصی طور پر اس میں جو امریکی ہیں اور مغربی ہیں جو اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر بھی آپ تک پہنچا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے بڑے پیمانے پر ٹارگیٹڈ ویدر وارفیئر ہو سکتا ہے کہ سچ ہو، لیکن ان دعووں میں بہت کچھ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے اور غیر ثابت شدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی کلاؤڈ سیڈنگ حقیقی ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ مناسب بادلوں میں بارش کو صرف معمولی طور پر 10 سے 20% تک بڑھا سکتی ہے. اس سے کئی سالہ علاقائی خشک سالی پیدا کرنا یا اس کے تباہ ہونے سے موسم کا یکدم الٹ جانا یہ معلوم فزکس اور صلاحیتوں سے باہر دکھائی دیتا ہے. موسم کے نظام بہت بڑے کیوٹک اور قدرتی عوامل جیسے سمندری درجہ حرارت، جیٹ سٹریمز اور کلائمیٹ ویزیبلٹی سے چلتے ہیں. پھر ہاب کے بارے میں بھی وہ بڑے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہاب جیسی آئنوسفیرک ٹولز ہیں یہ موسم بنانے والی تہوں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر سے اوپر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان کو سٹیئر کرنے یا بر اعظموں کے پیمانے پر خشک سالی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایران کی خشک سالی ہے یہ کلائمیٹ ٹرینڈز ہیں اور پانی کے زیادہ استعمال اور انتظامی مسائل سے مطابقت رکھتی ہے، جبکہ حالیہ بارشوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی ویریبلٹی ہے، ایران کی اپنی کلاؤڈ سیڈنگ کی کوششیں ہیں، موسمی تبدیلیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں. دیکھیے حضور، تاریخی آپریشن پوپائے ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ 50 سال قبل موسم کو فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کر چکا. اور جتنا میں امریکہ کو اور مغرب کو جانتا ہوں اس کے پاس ایسے شیطانی ہتھیار موجود ہیں اور وہ انہیں استعمال کر کے موسموں کو تبدیل کرتا ہے. یہ ہتھیار جو یہ سارا ٹولز جنہیں کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ کے ٹولز ہیں،
یہ ایکچولی سائنٹیفک ریسرچ کے ٹولز نہیں ہیں, یہ ایکچولی ویدر ویپنس ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بہت سی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے, بہت سے پازیٹیو لوگ ہیں, وہاں پر جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں ان کے معاملات کچھ درست نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے ایپسٹین فائلز میں دیکھ لیا, ٹرمپ بذات خود اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ لوگ خود کو خدا کا مد مقابل سمجھتے ہیں. دے لائک ٹو پلے گاڈ دیم سیلوز. اور پھر حضور ایرانی عہدیداروں کے الزامات ان کی مختلف حکومتوں کے ادوار میں جاری کیے گئے ہیں. وہ بار بار اقوام عالم کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہیں کہ ان کے خلاف موسمی ہتھیار استعمال کیے جاتے رہے ہیں. اور مجھے کم از کم اس تھیوری میں صداقت دکھائی دیتی ہے. پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ بھی بعض رپورٹس کے مطابق ہارپ ٹیسٹنگ کی ایک کڑی تھا. اسی طرح ترکی میں آنے والے زلزلوں کے بارے میں بھی قیاس ہے کہ وہ بھی آرٹیفیشلی کریٹ کیے گئے تھے. اس کے علاوہ ہر سال یہاں پر اتنا سیلاب آتا ہے, خشک سالیاں ہوتی ہیں, اتنے لمبے لمبے سپیلز ہوتے ہیں, یہ جو سارے کے سارے بارشوں کے بغیر ممالک میں, ان سب میں بھی انہی ٹیکنالوجیز کا ہاتھ ہے. میں نے ایک پورا پروگرام کیا ہوا ہے ہارپ پر, اگر آپ چاہیں تو جا کر اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیے حضور, موسموں پر کنٹرول, پانی پر کنٹرول, جو انسانی, حیوانی, نباتاتی حیات کی اساس ہے, یہ ایک ایسی خاموش جنگ ہے جو سرحدیں عبور کیے بغیر دوسرے ممالک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہے. اور امریکی, نیٹو اور اسرائیلی اسے مسلم ممالک کے خلاف دہائیوں سے استعمال کر رہے ہیں. اچھا آپ ذرا سوچئے, دجال کے پاس کیا ہوگا؟ موسموں کا اختیار. جہاں چاہے گا بارش برسا دے گا, جہاں چاہے گا قحط برپا کر دے گا, فصلیں اس کے اختیار میں ہوں گی. آپ سوچئے ذرا, جہاں چاہے طوفان لے آئے, جہاں چاہے خشک سالی پیدا کر دے. حضور یہ سب کے سب دجالی ہتھیار ہیں, اور اسے استعمال کرنے والے دجال کے چیلے. اور یہ جنگ, اس کا ایک پریمبل جو ہے نا, جو اس کا ایک وار سے پہلے کا نقارہ ہے, وہ بچ چکا ہے. اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ اسی کے آنے کی تیاریاں ہیں, اور اسی کا ایک پری فیز ہے, اس کی پریپریشن ہو رہی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے. تو بس حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے, ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے, انہیں سمجھنے کی, ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا ایمان پختہ رکھے اپنے اوپر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, اور ہمیں ثابت قدم رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.